لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا، گھروں میں لٹکانا وغیرہ بدعت ہے. ان کا کہنا ان طریقوں سے یقین اللہ سے دور ہوتا ہے. کیا ان لوگوں کی بات سچی ہے؟ تعویذ کی شروعات کب، کہاں اور کیسے ہوئی؟ خلاصے سے بتانا ہے. تعویذ کی تاریخ تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ یہ اس طرح کا اللہ کا نام یا ایسے کلمات دعائیہ لکھ کر جو اس کے اصل تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بچوں کو اعوذ بک بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامہ یہ پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کی حفاظت ہو نظر بد سے اور شیطان وغیرہ کے اثر سے. صحابہ بھی اس پر عمل کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو جو بچے بڑے ہوتے تھے ان کو تو وہ سکھا دیتے تھے یہ کلمات، لیکن چھوٹے بچے جو پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے تھے لکھ کر کے ان کے گلے میں لٹکا دیتے. یہ گویا اس کی ہے. تو بہرحال اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ گویا اس میں کوئی شرکیہ چیز یا کوئی ایسا دوسری زبان کا کوئی ایسا کلمہ جس کا معنی معلوم نہ ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور باقی یہ ہے اب یہ کہ ان طریقوں سے یقین سے دور ہو جاتا ہے، تو یقین سے تو دور جس سے بھی ہو وہ جائز نہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں، شریعت نے بیماری کا علاج ڈاکٹر سے کرانے کی اجازت دی ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ اس کا علاج مجھے اچھا کر دے گا تو علاج کرانا جائز نہیں. یاد رکھیں یہ علاج ہے، اچھا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آج کل یہ علاج کے معاملے میں بھی وہی غلو ہوتا ہے. ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، بس ایک مرتبہ گئے ٹھیک ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ سارا یہ وہاں کا کاروبار لے کر کے بیٹھا ہے تندرستی کا. اسی لیے کہتا ہوں ایسی حالت میں تو علاج کرانا جائز ہے. میں تو کہتا ہوں بہت بڑے ڈاکٹر کا مت کراؤ، ذرا کم درجے کا کراؤ تو یقین رہے. کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر. خیر، تو بہرحال یہ یاد رکھیے یہ تعویذ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر چیز میں ہے. یہ حکم ہر جگہ ہے، تو تعویذ میں بھی اگر یہ کیفیت ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی.